بات کرنی مجھے کبھی مشکل ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اس کی آنکھوں نے خدا جانے کیا کیا جادو، کہ طبیعت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ عکس رخسار نے کس کے ہے تجھے چمکایا، تاب تجھ میں مہ کامل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اب کی جو راہ الفت میں اٹھائی تکلیف، سخت ہوتی ہمیں منزل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ آج ہم 2026 کے سالانہ نقش بندی اجتماع میں اکٹھے ہیں، اور یہ اب کا پہلا اجتماع ہے کہ سب کے دلوں پر ایک صدمہ ہے۔ یہ ایک ایسا صدمہ ہے کہ زندگی میں ایسا شدید جھٹکا اور ہو نہیں سکتا۔ آج ہمارے دلوں میں ایک ایسا غم ہے کہ اگر وہ پہاڑوں پر بھی ڈال دیا جائے تو شاید ان کے لیے بھی اٹھانا مشکل ہو جائے۔ شیخ ازمن گم شدہ گر از سلیمان گم شدے، ہم سلیمان ہم پری ہم اہرمن بگریستے، کہ جو کچھ مجھ سے گم ہوا جدا ہوا، اگر وہ سلیمان سے گم ہوتا تو سلیمان بھی، پریاں بھی اور جنات بھی رو پڑتے۔ کچھ وقت قبل میرے شیخ، میرے والد اس دنیا سے رخصت ہوئے، جن کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی تھیں۔ جس طرح بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے گرد ایک نگہبان اور محافظ ہوتا ہے، تو اس کی موجودگی میں بھیڑیا یا کوئی جنگلی جانور ان بھیڑوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی طرح شیخ کی موجودگی میں مریدین کے قلوب پر اللہ رب العزت کی رحمت کا پہرا ہوتا ہے۔ ان کی دعائیں ہمیں بھٹکنے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا تھا، میں ڈوبتا تھا سمندر اچھال دیتا تھا۔ مرید کو شیخ کے ساتھ عشق و وفا کا، عشق و محبت کا جتنا تعلق ہوتا ہے، اسے شیخ کی جدائی کا غم اس کے بقدر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہر آدمی کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ میرے والد، میرے شیخ مجھ سے جدا ہوئے، غمناک وقوعہ ہے، لیکن حیرت تو ہے کہ سبحان اللہ، آفتاب در زمیں اور سیف اللہ زندہ۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ سورج زمین میں چلا گیا اور سیف اللہ زندہ ہے۔ میرے والد، میرے شیخ کی شفقتیں، عنایتیں، محبتیں زندگی بھر یاد رہیں گی، رلاتی رہیں گی۔ حال من در ہجر حضرت کم تر از یعقوب نیستی، اون پیسر گم کردہ بود ومن پدر گم کردہ ام۔ میرا حال یعقوب علیہ السلام کے حال سے مختلف نہیں ہے۔ اگر ان کا بیٹا ان سے جدا ہوا تھا تو میرا والد مجھ سے جدا ہوا ہے۔ تپتے صحرا میں قیامت کا سما ہے بابا، تپتے صحرا میں قیامت کا سما ہے بابا، ریت اڑتی ہے بگولے ہیں دھواں ہے بابا، دل کسی ہجر زدہ کونج کا نوحہ بن کر ہر گھڑی تجھ کو پکارے تو کہاں ہے بابا۔ میں تجھے کیسے بتاؤں کہ تیرا لخت جگر اس قدر عشق میں ٹوٹا کہ اماں ہے بابا۔ ایک پری زاد نے آنکھوں میں بھرا تھا کاجل، اب وہ کاجل میری آنکھوں کا ضیاء ہے بابا۔
तुम तो अपने हो, मेरे गम को समझ सकते हो, वरना हंसने लगा मुझ पर ये जहां है बाबा। तेरा लख्त जिगर भरे शहर में गम किसको सुनाए, तेरा लख्त जिगर भरे शहर में गम किसको सुनाए। अब तो ये शहर भी एक शहर बुता है बाबा। हकीकत यही कि आपको नहलाया भी, कफनाया भी, जनाजा उठाया भी, जनाजा अदा भी किया, दफना भी दिया, लेकिन अब तक आपकी जुदाई का यकीन नहीं। महसूस यही होता है कि किसी सफर पर हैं, लौट आएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि लौट कर नहीं आएंगे, हमें ही उनके पास जाना होगा। अजब क़यामत का हादसा है कि अश्क है आस्ती नहीं है, ज़मी की रौनक चली गई उफ़क़ पे महरे मुबी नहीं। तेरी जुदाई से मरने वाले वो कौन है जो हज़ीन नहीं है, मगर तेरी मर्गे नागहानी का मुझे अब तक यकीन नहीं है। अगरचे हालात का सफीना असीर गिरदाब हो चुका है, अगरचे मंझधार के थपेड़ों से काफिला होश खो बैठा है, अगरचे कुदरत का एक शाहकार आखिरी नींद सो चुका है, मगर तेरी मर्गे नागहां का मुझे अब तक यकीन नहीं है। कई दिमागों का एक इंसान मैं सोचता हूँ कहाँ गया है, कलम की अजमत उजड़ गई है, जुबान का जोरे बयां गया है। उतर गए मंजिलों के चेहरे, अमीर गया कारवां गया है, मगर तेरी मर्गे नागहां का मुझे अब तक यकीन नहीं है। ये कौन उठा के देरो काबा शिकस्ता दिल खस्ता गाम पहुंचे, झुका के अपने दिलों के परचम खावास पहुंचे अवाम पहुंचे। तेरी लहद पे खुदा की रहमत, तेरी लहद को सलाम पहुंचे, मगर तेरी मर्गे नागहां का मुझे अब तक यकीन नहीं है। हकीकत यही है कि न समझे थे कि इस जाने जहां से यूं जुदा होंगे, ये सुनते गो चले आए थे एक दिन जान जानी है। सुनते आए थे कि एक दिन जाना है, लेकिन समझ नहीं सके। मेरे वालिद मेरे शेख उन हस्तियों में से थे कि जिनका वजूद लाखों इंसानों के ईमान की बका का जरिया बना था। ऐसी शख्सियत का उठ जाना कोई मामूली बात नहीं होती। ऐसी शख्सियत दुनिया में इनकलाब की मानद होती हैं, लेकिन जो बादकश थे पुराने वो उठते जाते हैं। मेरे वालिद मेरे शेख के चले जाने के बाद जमीन के वो टुकड़े रोहे जहां वो बैठकर इबादत किया करते थे, आसमान के वो दरवाजे रोए जहां से उनके लिए रिज़्क उतारा जाता था। उनकी जुदाई ने दिल पर ऐसा जख्म कर दिया जिसे कोई मरहम भी मुंदमिल नहीं कर सकता। अमीर खुसरो रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई चौहों देश। कि गोरी यानी कि मेरे शेख अपने मुंह बालों को बिखेर कर सो रहे हैं। ऐ खुसरू अब अपने घर चल, चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया है। मेरे वालिद मेरे शेख ऐसी शख्सियत थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा के मिस्दाक अल्लाह रब्बुल इज्जत की दीन की सरबुलंदी के लिए लगा दी। उनके सारे दिन का प्रोग्राम रज़ाए इलाही का हसूल होता था। हर वक्त की सोच ही यही हुआ करती थी कि सालिकीन पर हर वक्त नजर रहती थी, हर एक पर नजर रखते थे, ऐबों की सतर पोशी करते थे, उनके कमालात
ایک محفل میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ کہاں سے ابتدا کروں بڑی مشکل ہے فقیرو، کہانی عمر بھر کی جلسہ 3 دن کا ہے۔ وہ ایسی شخصیت تھے کہ جن کو جانوروں کی آواز، ہر ایک سوز و ساز، چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، سبزے کی لہک، جواہرات کی دمک، سورج کی چمک، سما و سمک، درختوں کے رنگ، شیشہ و سنگ، پتھر کی سختی، خوشحالی ہو بدبختی، زمین کی نرمی، آتش کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب و آسمانی، پہاڑوں کے ابھار، بیابان و مرغزار، خزاں و بہار، غرض ہر ایک چیز ایک نادیدہ ہستی کی یاد دلاتی تھی، اور اس ہستی کا نام تھا اللہ۔ ہر چیز ان کو اپنے محبوب کی یاد دلاتی تھی۔ اگر آج وہ اس محفل میں رونق افروز ہوتے تو یقیناً محفل کا رنگ ہی جدا ہوتا۔ ان کے منور چہرے اور روشن چہرے کو دیکھ کر ہمیں تازگی نصیب ہوتی، رحمتیں اور فیوزات نصیب ہوتے۔ مگر یہی حقیقت ہے کہ میرے والد، میرے شیخ الست بربکم کے میثاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے انابو الی اللہ کی جماعت میں شامل ہوئے، ففروا الی اللہ کے حکم پر لبیک کہا، تخلقوا باخلاق اللہ کے مطابق اخلاق خداوندی سے متخلق اور اوصاف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متحلی ہو کر زندگی گزاری، وتبتل الیہ تبتیلا کے راستے پر چلتے ہوئے قد افلح من زکاہا سے حوصلہ افزائی پائی، اور وقد خاب من دساہا سے عبرت پکڑی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کے آب حیات میں غوطہ لگایا اور صبغت اللہ کے رنگ میں رنگین ہوئے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى سے متاثر ہو کر ہوائے نفس کی گردن پر مجاہدے کی چھری پھیری، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی بشارت سے از خود رفتہ ہو کر آگے بڑھے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے حصار میں محفوظ اور متمکن ہو کر تاج قبولیت سے سر بلندی پا کر لہم البشرا کی بشارت پائی، اور الی ربک منتہاہا اور ورضوان من اللہ اکبر کی منزل پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ علامہ اقبال نے کہا، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، وہ تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، وہ تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فرداں لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیباں لے کر۔